بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ربی یسر ولا تعسر اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ چلیے آج کا ہمارا آیت ہے آیت نمبر 31 سے سورہ نبا آیت نمبر 31۔ ان المتقین، بے شک متقی لوگوں کے لیے مفازہ کامیابی ہے۔ مفازہ، اب کامیابی یہاں پر دیکھیے کہ متقی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب کون سے لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ ہمیں بتا دیا گیا، ڈفرینشیٹ کر دیا گیا کہ جو لوگ متقی ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور کامیابی کون سی ہے؟ یہ کامیابی نہیں ہے کہ 10th میں ٹاپر ہو گئے یا 12th میں ٹاپر ہو گئے یا کینیڈا کی کوئی اچھی یونیورسٹی میں نمبر لگ گیا، نہیں، بلکہ یہ کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ مل گیا اور ہمیں یہ مل گیا اور ہمارا بچہ اتنا ٹاپ آ گیا، اس کو اتنی بڑی یونیورسٹی میں اس کا نمبر لگ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری کیا ہے؟ بہت چھوٹی سوچ ہے ہماری۔ لیکن یہاں پر کامیابی، مفازہ جو ہے، فاز جو ہے، کیا ہے؟ کون سی کامیابی ہے؟ جنت میں پہنچا دینے والی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی۔ پرہیزگاروں کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ ان کو قیامت کے دن کے عذابوں سے بچا لیا جائے گا، ان کو پریشانیوں سے بچا لیا جائے گا، انہیں عذابوں سے بچا لیا جائے گا، اور وہ ایسی محفوظ اور سلامتی والے مقام پر پہنچا دیے جائیں گے جہاں جہنم کی عذاب کی خوشبو بھی نہیں، بو بھی نہیں پہنچے گی اور نہ لو بھی وہاں نہیں پہنچ پائے گی۔ اور اس جنت میں داخلہ، جنت کی نعمتوں کا حصول تو پھر اللہ کے فضل اور مہربانی سے ہوگا۔ اور یہاں پر یہی ہوگا کہ یہ فاز جو ہے، اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان اپنے مشکلوں کے راستے سفر طے کر کے جنت تک پہنچ جائے۔ یہ سچی اصلی کامیابی ہے۔ تو یہ کامیابی کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ دنیا کی کامیابیاں تو ہمیں مل کر ہی رہیں گی، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت میں رکھا ہے وہ ہمیں مل کر ہی رہیں گی، لیکن یہ کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر جب وہ لوگ وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے لیے کیا ذکر آ رہا ہے؟ حدائقہ، باغات ہیں۔ حدیقہ کہتے ہیں باغ کو، گارڈن کو۔ تو یہاں پر ان کے لیے کیا ہوں گے؟ باغات، ایک باغ نہیں بلکہ باغات ہوں گے، وعنابن، اور انگور ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ انگور کا ذکر آ رہا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ راجا، مہاراجا، بادشاہوں کے جب ہم دیکھتے ہیں کوئی سیریلز میں یا کوئی اس طریقے سے جب دیکھتے ہیں تو اس میں کیا دکھایا جاتا ہے کہ انگور کھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ انگور جو ہے ایک مطلب ویلیویبل فروٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے، کہ ایسی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی ایک اہمیت ہے۔ تو اس لیے یہاں پر سب سے پہلے ذکر آ رہا ہے کہ وہاں پر کیا ہوں گے؟ انگوروں کے باغات ہوں گے، اور بھی بہت سارے فروٹس ہوں گے، جیسے کہ ہم نے پیچھے ذکر پڑھ کے آئے ہیں کہ کون کون سے وہاں پر فروٹس ہوں گے، کون کون سے پھل ہوں گے جو جنتیوں کو نصیب ہوں گے۔ اور پھر آگے آ رہا ہے وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور وہاں پر کیسی ہم عمر عورتیں ہوں گی، کنواریاں ہوں گی۔ کوائب کہتے ہیں کنواری لڑکیوں کو۔ تو وہاں پر یہ نہیں ہے کہ انسان کے لیے اس کے لیے ایک گفٹ کے طور پر، ایک تحفے کے طور پر ان کو کیسی ہم عمر بیویاں عطا کی جائیں گی۔ ہم عمر ہونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی بات کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں جب ہم شادیاں کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ زیادہ ایج ڈفرنس نہ ہو، تو پھر کیا ہوتی ہے؟ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، یہ سوچتے ہیں۔ تو وہاں پر بالکل ہم عمر بیویاں ہوں گی جو ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گی، ایک دوسرے کو جو چاہیے، کیا چاہیے، کیسے رہنا ہے، یہ ساری چیزیں وہ سمجھنے والی ہوں گی۔ کہ ان کے لیے ایک تحفہ ہوگا۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور شراب کے جام ہوں گے جو چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ یعنی کہ شراب، یہاں پر شراب سے کیا مراد ہے؟ الگ الگ قسم کے مشروبات، الگ الگ قسم کے شربت، اور ہم نے جیسے کہ پڑھا دودھ کے، شہد کے، اور نہ جانے کیسے کیسے وہاں کے جوسز ہوں گے جس کے بارے میں ہماری آنکھوں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، بس ہم امیجنیشن میں آبزرو کرتے رہتے ہیں کہ ایسے شربت ہوں گے، ایسی چیزیں ہوں گی، ایسی چیزیں ہوں گی۔ تو یہ کیسے ہوں گے؟ وہاں کے شراب کیسے ہوں گے؟ چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے، فیہا، اس میں، لغوا ولا کذابا، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور نہ جھوٹ سنیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے دنیا میں دن اور رات لغویات میں ہم مصروف رہتے ہیں
کہ کوئی گھروں میں سیریل چلتے رہتے ہیں، کوئی گھروں میں موویز کی باتیں چلتی رہتی ہیں، کوئی گانے سن رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو عادت ہوتی ہے کہ کھانے پکاتے وقت گانے سنے، کسی کو عادت ہوتی ہے کہ گاڑی چلاتے وقت، ڈرائیونگ کرتے وقت گانے سنے، اور کوئی خاص طور سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ فیملیز کا جو فری ٹائم ہوتا ہے تو اس میں بیٹھ کر کیا ہوتے ہیں، لغو فلمیں دیکھی جاتی ہیں، بے حیائی کی، لغو سے کیا مراد ہے، بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کی کام. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے آج کل، بہت کامن ہے یہ باتیں کہ گھروں میں فلمیں دیکھی جاتی ہیں، گانے سنے جاتے ہیں. نہ اس کو بڑے برا سمجھ رہے ہیں، نہ اسے بچے برا سمجھ رہے ہیں. جہاں پر دادا دادی بھی بیٹھے ہیں، ماں باپ بھی بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ بچے بھی بیٹھے ہیں، پوتا پاتی بھی بیٹھے ہیں، سارے گھر کے لوگ بیٹھ کر گانے سن رہے ہیں، بے حیائی کے سین دیکھ رہے ہیں. اور بار بار دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، پھر ان کی آنکھوں کی شرم حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر انہیں وہ سین برے نہیں لگتے. آپ ایک بار دیکھیں گے، پہلی بار تو آپ کو برا لگے گا، لیکن اگر بار بار آپ اگر کوئی بری چیز دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں کو کیا ہوگا، پھر وہ چیزوں کی عادت ہو جائے گی. تو لیکن یہاں جنت کے ذکر آ رہا ہے کہ جنت میں یہ ساری باتیں نہیں ہوں گی، جھوٹ نہیں ہوگا، لغو باتیں نہیں ہوں گی، بے حیائی نہیں ہوگی. تو ہمیں دنیا میں کیا کرنا ہے، اپنے گھروں کو بھی جنت کا ایک نمونہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو لغویات سے اپنے گھروں کو پاک کریں، جھوٹ سے پاک کریں. اگر ہم بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولے تو کیا مجال ہے کہ بچے جھوٹ سیکھیں. ہم اکثر بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہوتے ہیں گھروں میں، اور بچے پھر وہی پک کرتے ہوتے ہیں، اور پھر وہی بات ان کے اندر بھی بڑھتی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں تو ہم کیا کریں، ان سے پاک کریں، لغویات سے پاک کریں، لغو باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے، جھوٹ سے اپنے گھروں کو پاک کریں، اپنے گھر والوں کو اس سے دور رکھیں، اور دعائیں بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ کہ اللہ ہم کو اور ہمارے اہل وعیال کو لغویات سے دور کر. جزاءً جزا ہے، میں رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، عطاءً عطیہ ہے، حساباً کافی ہو جانے والا. اب یہ جزا کون سی ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والے ہیں. جزا جو نیکیوں کا جو بدلہ دیا جائے گا وہ جزا ہے. یہ کون سی جزا ہے، جنت کی شکل میں جو ہمیں ملنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، عطا کس کو کہا جا رہا ہے، جنت کو کہا جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے رب کی طرف سے عطیہ ہے، ایک گفٹ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بہت ساری نیکیاں کیے تھے ہم کو جنت تو ملنی ہی چاہیے، نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کس کو ملے گی جنت، اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گفٹ ہوگا، اور یہی گفٹ ہمارے لیے کافی ہوگا، حساباً کافی ہوگا. اور یہ جزا کس لیے ہے کہ وہ مومن اور متقی لوگ جو تھے جن کا ذکر آ رہا ہے، ان المتقین مفازا. تو یہ جو متقی تھے انہوں نے دنیا میں اسٹرگل کیا، انہوں نے یہ آرام سے نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو تھکا دیا، ان کے چہرے تھک گئے اللہ کو راضی کرتے کرتے. تو جب کہیں جا کر انہیں یہ عطیہ ملا، انہیں یہ گفٹ ملا کہ وہ اللہ کی رضا سے ان کو مل گئی اور جنتیں ان کو مل گئی. پھر کیا آ رہا ہے آگے، رب السماوات والارض، اور جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور رحمان، بڑا رحمان، بڑا مہربان ہے. لا یملکون، نہیں وہ اختیار رکھیں گے، منہ، اس سے، خطاباً، بات کرنے کا. اب یہاں پر دیکھیے کہ سارے کے سارے یہ حشر کے میدان کا منظر ہے کہ اللہ کے سامنے سارے کے سارے کھڑے ہیں، رب کے سامنے سب کھڑے ہیں. آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے، اور جو کیسا ہے، رحمان ہے. ہم دیکھ رہے ہیں دن اور رات اللہ تعالیٰ کتنا رحمان ہے کہ ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر عطا کرتا جا رہا ہے، ہمیں چیزیں عطا کرتا جا رہا ہے، نعمتیں عطا کرتا جا رہا ہے. کوئی چیز ہم سے نہیں چھین رہا. ہم آنکھوں سے گناہ کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں نہیں چھین رہا. ہم ہاتھوں سے گناہ کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ نہیں چھین رہا اللہ تعالیٰ. ہم پیروں سے گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے پیر نہیں چھین رہا اللہ تعالیٰ. یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ ہم پر، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے رحمان ہے، بڑا مہربان ہے اللہ تعالیٰ، کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا جاتا ہے. یہ ہم سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. اس الفاظ کو آپ جب بھی پڑھیں تو اس کی مہربانیوں پر غور کریں، اس کی مہربانیوں کے لسٹ کو دیکھیں کہ جو اس نے مہربانی ہم پر کی ہے، کیا ہم اس قابل تھے، کیا تھے ہمارے پاس اتنی نیکیاں، کیا ہم ایسے گناہگار بندے نہیں ہیں کہ جن کو یہ ساری چیزیں دینے کی ضرورت ہی نہیں. ہم تو اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے چیزیں چھین لیتے ہیں کہ نہیں تم اس قابل نہیں ہو، تم یہ چیزیں توڑ رہے ہو،
یہ چیزیں خراب کر رہے ہو تو ہم فوراً ان سے چھین لیتے ہیں. لیکن اللہ ہمارا رب، پیارا رب ہمارا کتنا مہربان ہے کہ وہ ساری چیزیں ہم سے نہیں چھین رہا، نہیں وہ اختیار رکھیں گے اس سے بات کرنے کا. اور قیامت کے دن کوئی اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں رکھے گا. اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے گا تو صرف وہی اس سے بات کر سکیں گے. بہت سارے لوگوں کے جملے ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ کو بتا دوں گی، ہاں میں کہہ لوں گی، میں بات کر لوں گی اللہ تعالیٰ سے، ہاں میں کہہ دوں گی، میں بتا دوں گی کہ نہیں یہ تو ایسے ہوا تھا، وہ تو ویسے ہوا تھا، میں خود اللہ کو بتا دوں گی. تو نہیں میری بہنوں، ہم اللہ سے بات نہیں کر سکیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت نہ دے. وہاں پر تو سارے کے سارے ڈر کے مارے کانپ رہے ہوں گے. کس کی ہمت ہوگی کہ آگے جا کر بتا دے؟ کوئی دنیا تھوڑی ہے کہ جا کر انسان بتا دے کہ نہیں میں نے نہیں کیا، میں نے کیا، اس نے کیا، اس نے نہیں کیا. یہ ساری چیزیں تو ہم نہیں کو، یہاں پر دنیا میں تو ہم بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں، بڑے طاقت سے، قوت سے، ڈانٹ ڈپٹ کے ہم یہ ساری چیزیں کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں وہاں کوئی نہیں کہہ سکے گا، وہاں ہر کوئی کانپ رہا ہوگا. سوچئے کیسا ماحول ہوگا، کیسی سچویشن ہوگی. جنت بھی سامنے ہے، دوزخ بھی سامنے ہے، فرشتے بھی سامنے ہیں، اور اس کے سامنے کیا ہم جا کر اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ایسے نہیں کیا تھا، فلاں وقت ایسے ہو گیا تھا، اس لیے ایسا ہو گیا تھا؟ کیا ہم ایسے بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ ہم بالکل نہیں بول سکیں گے. تو اس بات جو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں وہ لوگ ابھی سے ڈر جائیں کہ نہیں ہم اپنی صفائیاں وہاں نہیں دے سکتے. جو بھی صفائیاں دینی ہیں ابھی سجدوں میں دے لو، ابھی سجدوں میں توبہ و استغفار کر لو، تہجدوں میں رو لو، اپنے گناہوں کو دھو لو. لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ اجازت نہیں دے گا کہ ہم وہاں جا کر اپنی صفائیاں پیش کر سکیں، کیونکہ وہاں پر تو ہمارے جو دفتر ہیں وہ کھلے ہوئے ہوں گے، فرشتے ہماری کتابیں لے کر کھڑے ہوئے ہوں گے. اس میں کوئی چیز وہ غلط تو نہیں لکھنے والے ہیں، وہ ساری چیزیں ایز اٹ از اس میں لکھی ہوئی ہیں جو ہم نے ایک ایک لمحہ میں کیا تھا. کبھی ہم نے ہنسا کسی کو دیکھ کر، کبھی ہم نے کسی کو تانے دیے، کبھی ہم نے کسی کی غیبت کی، کبھی ہم نے کوئی ایسے کام کیے جو ہم نے نہیں کرنا چاہیے تھا، جو اللہ کی ناراضگی والے کام تھے. یہ ساری چیزیں تو ہمارے ریکارڈ میں لکھی ہوئی ہیں. وہ ساری چیزیں وہاں سے جائیں گی نہیں. اور وہ فرشتے تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی غلط بات لکھ دے، ایسے تو فرشتے ہے نہیں وہ کہ کوئی ایسی بات لکھ دے یا دل سے کوئی بات لکھ دے. کوئی دنیا کے تو کوئی لکھنے والے ہیں نہیں اور کوئی رائٹرز نہیں ہیں. وہ فرشتے کیسے ہیں؟ ایز اٹ از لکھ دیتے ہیں. اور جو گناہ کرتے ہیں ان کا صرف ایک ہی گناہ لکھتے ہیں، اور جو نیکیاں کرتے ہیں ان کی تو نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو یہاں پر ان سے کہا جائے گا کہ کیا اس دن کیا ہوگا؟ پھر یوم یقوم الروح، اس دن کھڑے ہوں گے روح کس کو کہا جاتا ہے؟ جبرائیل امین کو، جبرائیل علیہ السلام کو روح کہا جاتا ہے. والملائکۃ صفا، اور سب فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے. سوچئے کیا سما ہوگا کہ سارے فرشتے، ہمیں نہیں پتا کہ فرشتے کتنے ہیں، کتنے کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کتنے تعداد میں فرشتے ہیں. وہ سارے کے سارے فرشتے کیا ہوں گے؟ وہاں پر کھڑے ہوں گے، صف باندھ کر کھڑے ہوں گے. جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں پر ہمیں نظر آئیں گے. لا یتکلمون، نہیں وہ کلام کر سکیں گے، الا مگر من اذنا، جس کو اجازت دے گا، لہو اس کو، رحمان یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا. اور وہ قالا، اور وہ کہے گا صواباً، درست بات. کوئی ایسی غلط بات کوئی نہیں کہے گا وہاں پر کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں، چلو ایسی اسٹوریاں ہم بنا دیتے ہیں. جیسے دنیا میں ہم اسٹوریاں بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو ویسی اسٹوریاں ہم کوئی نہیں بناتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کس کو اجازت دے گا کہ جو لوگ وہاں پر ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو اللہ اجازت دے گا صرف وہی ہوں گے جو یہ کر سکیں گے، جو اللہ کے سامنے عبادتیں کر سکیں گے، جو اللہ کے سامنے جو عبادتیں کیا کرتے تھے، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، جو گڑ گڑاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ جن کو اجازت دے گا وہی پھر اس دن منہ کھول سکے گا. پھر بعد میں وہ لوگ نہیں کر سکیں گے کہ ہم یہ کرتے تھے، ہم وہ کرتے تھے. یہ ساری باتیں کرنے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے، صرف اس کو حق ہوگا جس کو رحمان اجازت دے دے. اور رحمان تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے ہمارا رب. اور اللہ تعالیٰ ہم پر کسی پر ظلم تو کرنے والا نہیں ہے. اور وہاں پر پھر کیا ہے، جو بات کہی جائے گی وہ کیسی بات ہوگی؟ درست بات ہوگی. بیکار واحیات باتیں نہیں ہوں گی، کوئی ایکسکیوز نہیں ہوں گے، لیم ایکسکیوزز نہیں ہوں گے، بلکہ صرف بات کیسی ہوگی؟ درست بات ہوگی. ذالک الیوم الحق، یہ دن ہے برحق. فمن شاء اتخذ، پس جو چاہے پکڑ لے، الی ربہ مآبا، اپنے رب کی طرف ٹھکانا. اب یہ دیکھیے کہ ہمیں تو پتا ہے، ہم نے بار بار یہ پڑھ لیا
اور ہم مومنوں کا یہ اعتقاد ہے، یہ بھروسہ ہے، یہ ایمان ہے کہ آخرت کا دن قائم ہونے والا ہے، قیامت کے دن قائم ہونے والا ہے، ڈے آف ججمنٹ آنے والی ہے، یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ حق، یہ دن حق ہے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے۔ انکار کون کرتے ہیں؟ جو کافر ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ کی کتابوں کو جھٹلاتے ہیں، جو وہ ایسے لوگ، ایسے کئی گروہ ہمارے آس پاس آج کل نظر آتے ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم نے تو اس پر یقین کر لیا کہ بے شک یہ دن بھر حق ہے، اور پھر کیا ہے؟ اب اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ دن تو برحق ہے، تو پھر اب ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف ٹھکانہ پکڑے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر بھاگتے پھرے، دنیا ہی سمیٹتے پھرے، نہیں، بلکہ اپنے رب کی طرف اگر ہمیں ٹھکانا چاہیے تو اس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہیں۔ دن اور رات ہم کو اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے دن اور رات ایک کر دینے ہیں، اور یہ کہ ہمیں اس رب کا ٹھکانہ مل جائے، اس کی رضا مل جائے۔ ہمارا ایک ہی ایم ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا ہمیں مل جائے۔ شیطان آپ کو اس میں آنے سے بہت روکے گا، شیطان ہر وقت آپ کو کوشش کرے گا کہ آپ ایسی کلاسز میں نہ جائیں، آپ ایسے قرآن کی ترجمے نہ پڑھیں، آپ ایسی کوئی چیز ایسی آپ کے دماغوں پر آپ کے سامنے نہ آئے کہ وہ آپ کے دماغوں کو ہٹا دے، آپ کے گناہوں کو مٹا دے، آپ کو شرمندگی کی تک پہنچا دے۔ شیطان آپ کو یہاں تک جانے نہیں دے گا۔ لیکن ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی طرف اگر ٹھکانہ بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی محنتیں کرنی پڑے گی، تھوڑی کوششیں کرنی پڑے گی۔ انا انذرناکم، بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا، عذابا قریبا، قریب کے عذاب سے، یوم ینظر، اس دن دیکھے گا مرء انسان، ما قدمت، جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے، یداہو، اس کے دونوں ہاتھوں نے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا کافر، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بار بار اپنے عذابوں سے ڈرایا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہائے اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ دوزخ تھی، یہ قیامت آنے والی ہے، یہ فرشتے اس طریقے سے عذاب دینے والے ہیں، اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کوئی ایسے کہہ سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں عذاب سے ڈرایا ہے۔ اور اگر کوئی انسان قرآن پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو اس کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ جیسے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ہم نے 30 پارہ ہم نے پڑھا تفصیل سے، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہاں کیسا کیسا عذابوں کا ذکر آیا، جہنم کا ذکر آیا، جہنم کے کھانوں کا ذکر آیا، دوزخ کا ذکر آیا، اور پھر قیامت کا ذکر آیا کہ قیامت کیسی ہوگی، دوزخ کیسی ہوگی، جنت کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں بتا دی، خوشخبریاں بھی سنا دی اور ڈراوے بھی دکھا دیے، ڈراوے بھی سنا دیے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی۔ پھر اب یہ کیا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی انسان یہ نہ کہے کہ اب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ انسان یہ نہ سوچے کہ اب میں ایسے کہہ کے بچ جاؤں گا، یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں انسان ایسے نہیں بچ سکتا کہ بس میں نے کہہ دیا اور میں بچ گیا۔ کہ یہاں دنیا میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ بہانے بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ہم بچ جائیں گے، لیکن یہاں پر دیکھیے کہ کیسا ہے، یہاں پر بچنے والے کے لیے کیا ہے ضروری کہ اللہ تعالیٰ کی ٹھکانہ پکڑے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اپنے آپ کو ڈرائے اور دوسروں کو بھی ڈرائے، اپنے گھر والوں کو بھی ڈرائے، اپنے اہل ویال کو بھی ڈرائے۔ اور وہاں پر یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچا لے گا کوئی چیزیں کہہ کر، کوئی چیزیں بتا کر، یہ ساری چیزیں انسان نہیں کر سکتا، بلکہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر سکتا۔ وہاں پر انسان بے بس ہے، انسان کے پاس یہاں پر کوششیں ہیں، انسان یہاں پر کوششیں کر سکتا ہے، لیکن وہاں پر انسان کوئی کوشش نہیں کر سکتا۔ پھر اس لیے اگر انسان جب کوششیں نہیں کر سکتا تو پھر کیا کہا جائے گا اس کو؟ جو انسان پھر اب اس نے جو آگے بھیجا وہ سارا کچھ دیکھ لے گا، اب اس کو خود پتا ہے۔ آج یہاں پر ہمیں پتا ہے کہ ہم کتنی نیکیاں کر رہے ہیں، کتنے گناہ کر رہے ہیں، ہم کتنے پانی میں ہیں، یہ ہمیں اس بات کا بالکل احساس ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو بڑی نیک ہوں، میں تو دن رات عبادتیں کر رہی ہوں، میرے ساتھ کوئی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے ایک بھی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں اور ہم کتنے پانی میں ہیں، ہر انسان خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔
دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، دوسرے قرآن پڑھ رہے ہیں یا نہیں، بلکہ ہم کو اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کا حساب لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو ہم سے دوسروں کی پوچھ نہیں ہوگی، بلکہ ہم سے اپنی پوچھ ہوگی، اپنے گھر والوں کی پوچھ ہوگی، اپنے بچوں کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ تم نے ان کو کیا سکھایا تھا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ بتا رہا ہے کہ اس دن انسان دیکھ لے گا جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، کیا 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 اس نے، وہ سارا کچھ انسان دیکھ لے گا، اور کافر تو پریشان ہوں گے اور کیا کہیں گے، ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ کچھ کیسے جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا وہاں پر، اس سے کیا مراد ہے، مٹی ہونے سے کیا مراد ہے کہ جانوروں کا کیا ہوگا، حساب کتاب جانوروں کا ہوگا، اور جانوروں کو پھر مٹی بنا دیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں گے لوگ کہ ہائے جانور تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ تو مٹی بن گئے، اور ہمیں تو عذاب میں ڈالا جا رہا ہے، ہمیں تو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو قیامت کے دن جانور، چرند، پرند سب کا حشر کیا ہوگا، ان کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر بعد میں وہ ان کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ تو جب یہ دیکھے گا کافر تو وہ بھی آرزو کرے گا کہ کاش میں ایک جانور ہوتا، کاش میں ایک پرندہ ہوتا، کہ مجھے دوزخ میں تو نہ ڈالا جاتا، مجھے اس طریقے سے حساب تو نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو تم کیسے ہو کہ تم نے جو کیا تھا تم کو اس کا تو حساب دینا پڑے گا، دوزخ میں اتنے سال گزارنا پڑے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ دوزخ قیامت کے بعد کا ایک ایک دن کیسا ہوگا، 50,000 سال کا۔ اب دیکھیے کہ 5 منٹ اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ تم کچن میں پکا لو کھانا، آدھا گھنٹہ ایک دم کچن میں کھانا بناتے ہیں گرمیوں کی گرمی میں، تو سوچیں انسان کا کیا حال ہوتا ہے۔ پریشان ہوتے ہیں کہ ہائے، ٹینوں والے جن کے گھر ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہائے کیسی گرمی ہے، کچن کے پاس کھڑا نہیں رہ جا رہا، ہم تو اتنے آرام پسند ہے، اور ہم کیسے اس کی آگ کو برداشت کر سکیں گے۔ تو اگر ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ آگ کو برداشت کرے تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کرنا پڑے گا، اور یہ تو ہم سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، ہو کر رہنے والی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اب یہ نہیں ہے کہ انسان اس سے جان چھڑا لے اور انسان اس سے بچ جائے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمارا 40 آیتیں ہماری ختم ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا 30 پارہ بھی یہاں پر ختم ہو چکا ہے، کہ یہاں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سب نے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ الحمدللہ یہ پارے کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس علم کا فائدہ اٹھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو عمل میں لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔